تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، مہمان یہاں آئے تقدیر ہماری ہے۔ مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، آپ آ گئے تو ساری ہی محفل پہ چا گئے۔ بھئی تمام حضرات قریب قریب بیٹھ جائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته فتح الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه رزين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان شهر الله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم دینی بھائیوں اور پردہ نشین میری محترم دینی ماں بہنوں اور مدرسہ البدر کے چھوٹے چھوٹے پھول، میرے بھائیوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ نے مدرسہ البدر کے بچوں کے پروگرام اپنے سنے، سماعت فرمائے کہ ہمارے اس مدرسے کے طلباء نے اور بچوں نے کتنی جرأت کے ساتھ، کتنی شجاعت کے ساتھ، کتنی بہادری کے ساتھ ہمارے سامنے اپنی معافی زمین کو ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرماوے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی قرآن کریم کی ہمارے سامنے تلاوت کی، مختلف عنوان سے بچوں نے اپنی معافی زمین کو پیش کیا۔ حالت حاضرہ پر بچے نے زبردست تقریر فرمائی، عربی نعت ہمارے سامنے پیش کی اور مستقل سیرت پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمارے سامنے بڑی معلومات ہوئی۔ یہ بچے اسے نہیں بولتے، ان بچوں کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں، مجاہدہ ہوتا ہے، اساتذہ کا رونا ہوتا ہے، رات و دن کی محنت کے بعد یہ نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو ہماری اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود ہم مائک ہاتھ میں لے کر ایک برابر اعلان نہیں کر سکتے، کتنا ہی رڑ کے کیوں نہ آئے، لیکن اسٹیج پر آنے کے بعد مائک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو زبان لرز جاتی ہے، دل کانپ جاتا ہے۔ آپ کے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے، آپ کے بچوں میں کتنی بہترین کیپیسٹی ہے، آپ کے بچوں کی کتنی بہترین صلاحیت ہے۔ پھل پہچانا جاتا ہے درخت سے، یہ پھل اتنا سارا عمدہ ہے تو درخت کتنا عمدہ ہوگا۔
یعنی بچے اتنا عمدہ پڑھتے ہیں تو بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کتنے اچھے ہوں گے، لیکن آپ نے بچوں کو انعام بہت کم دیا۔ آج ہمارا گھر کا چھوٹا بچہ 50 روپے ہمارے پاس قبول نہیں کرتا۔ ان بچوں نے کتنا بہترین انداز میں ہمارے سامنے باتیں پیش کی، لیکن 100 کی نوٹ تو ایک بھی نہیں آئی۔ ایک بچے کو 50 بہت ہی کم انعام ہے۔ میں تو ہندوستان کے اکثر علاقوں میں جاتا ہوں، لیکن اتنا کم انعام میری زندگی میں نہیں دیکھا۔ 45 سال کی میری عمر ہوئی، غریب علاقوں میں جانا ہوا، اتنا اچھا پروگرام ہمارے بچوں نے پیش کیا۔ ہمارا حق بنتا ہم اساتذہ پر بھی توجہ کرتے اور بچوں پر بھی توجہ کرتے۔ ہم اپنے گھر میں کتنا سارا خرچہ کرتے ہیں، ہماری شادیوں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، ہماری منگلیوں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، ہماری بچوں کی پیدائش پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، ادھر ادھر میں ہمارا کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ کی دین کی تعلیم میں زندہ ہونے کے لیے ہمارے بچے اچھا پڑھتے ہیں، اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ہمارے بچوں کے سینے چوڑے ہو اور ہمارے بچے مستقبل کے تابانہ ہیرے بنے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور بچوں کے اساتذہ کی بھی زیادہ حوصلہ افزائی کرانی چاہیے۔ یہ وہ اساتذہ ہے زندگی پر اپنے ماں باپ سے دور رہ کر مدرسے میں 11-12 سال زندگی گزاری، پڑھنے کا زمانہ بھی ماں باپ سے دور گزارا اور پڑھانے کا زمانہ بھی ماں باپ سے دور گزارا۔ اللہ کا بڑا کرم کہ ہمارے شہر میں علماء کا بڑا مجمع ہے۔ اب راجستھان کے علاقوں میں اور نامعلوم دنیا کے چھتیس گڑھ کے علاقوں میں گھوم کر آؤ، آپ کو پورے علاقوں میں کلمہ پڑھانے والا کوئی عالم دین نہیں ملے گا۔ پورے کے پوری بستیاں موجود ہیں، لوگوں کو کلمے تک پتہ نہیں ہے کہ وہ علماء کرام ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہم کو علماء اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم علماء کی قدر کریں اور علماء کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ یہ وہ کتنے بہترین آپ ہی کے بچے ہیں اور بچوں کے ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کے سروں پر کتنی بہترین ٹوپیاں ہیں اور کتنے خوبصورت سفید دماغ میں بچے فرشتوں کی شکل میں دکھ رہے ہیں۔ یہ مدرسے کی تعلیم کا بالغ اثر ہے۔ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بہتر انسان بتایا کہ تم میں سب سے بہتر کون؟ سب سے بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، تمہیں سب سے بہتر جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ چاہے بچے قرآن کریم کو سیکھیں، بڑے قرآن کریم کو سیکھیں۔ ہم اللہ کے راستے میں افریقہ میں، یمن میں، اردن میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا اسے ایک بچے نے ہمارے سامنے اپنے قرآن کا آخری سبق سنایا، اور 1 سال میں یہ بچے نے 1 سال میں اسکول کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کیا۔ آج اس کے ابا کو کتنی خوشی ہوگی اور اس کی ماں کو کتنی خوشی ہوگی، اس کے استاد کو کتنی خوشی ہوگی، بلکہ ماں باپ سے زیادہ استاد کو خوشی ہوتی ہے، اور اس بچے کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب القرآن وعمل بما فیہ، یہ جو قرآن کریم کو پڑھے اور قرآن کریم پر عمل کرے، البس والدہ تاج یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ محنت استاد کرے، اور تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ بچے کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی استاد بچے کو چھڑی مارتا ہے تو ماں باپ شکایت دے کر آ جاتے ہیں، حالانکہ آخرت میں تاج ماں باپ کو پہنا ہے، درجے ماں باپ کے بلند ہونے والے ہیں، محنت استاد کی لگ رہی ہے، اور تاج کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا، اور ایسا خوبصورت تاج ملے گا کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ ارے میرے بھائی میرے بہنوں، تمہارا بیٹا حافظ القرآن پڑھے اور تم اس کے پیچھے تراویح پڑھو، یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی حافظ القرآن کے ماں باپ کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمائے گا تو خود حافظ القرآن کو اللہ اتنا دے گا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ مدرسہ البدر کی جو یہاں کا نظام میں نے سنا آنے کے بعد، جو مدرسے کی جو تعلیم کا جو نظام جو سسٹم ہے، یہ 3 سال مدرسے کا ہے، مکتب بھی ہے، نورانی قاعدہ بھی ہے، درجہ حفظ بھی ہے، اور آگے مدرسے کو بڑھانے کا ارادہ بھی ہے۔ الحمدللہ ایک بڑا پیارا نظام مدرسے کا ہے۔ غریب سے غریب بچے یہاں پڑھتے ہیں اور اپنے سینوں میں قرآن کریم کو لے لگے ہیں۔ بچے نادرہ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ جو ماں باپ اپنے بیٹے کو نادرہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اندر دے کر قرآن کریم پڑھاتے ہیں، پروردگار عالم ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے جب بچہ مدرسے میں آ کر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے دیکھا کتنا بہترین ترجمہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اردو میں ہوا، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا، اور سورہ بروج کا ترجمہ یہ حافظ صاحب نے اتنے بہترین انداز میں، اتنے میٹھے انداز میں اپنی زبان کی صفائی کے ساتھ سورہ بروج کا ترجمہ کیا۔ بھائیو مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ مدرسے میں کتنی اچھی پڑھائی ہے، اتنی اچھی تعلیم مدرسے کو دی جا رہی ہے، بچوں کو دی جا رہی ہے۔ خدا کرے اب اس مدرسے کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور فرمایا جب بچہ مدرسے میں آ کر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو پروردگار عالم بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھتے ہی اللہ بچے کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ استاد کی مغفرت کر دیتا ہے صرف بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی برکت سے۔ ہمارے سامنے بچے نے انگریزی کے اندر بھی تقریر کی اور عربی کے اندر نعت پڑھی، تینوں زبانیں ہمارے سامنے آئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم ہمارے سامنے آیا۔ علامہ سید اسماعیل حنفی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہے، 1000 نام اللہ نے نبیوں کو بتلائے، 1000 نام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلائے، 300 نام توریت میں ہیں اور 300 نام زبور میں ہیں اور 300 نام انجیل میں ہیں اور 99 نام اللہ نے قرآن کریم میں بتائے۔ ایک نام اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ نام اللہ پاک نے چھپائے رکھا ہے۔ جو بندہ اور ان تمام کے تمام ناموں کے معنی اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر لیے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو پروردگار عالم کو 3000 ناموں کے ساتھ ایک وقت میں یاد کرتا ہے، 3000 ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ بسم اللہ کے بڑے برکات ہیں، حدیث پاک میں ہے جب رات کو گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کرو۔ اگر تم گھر میں بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو گے اللہ تمہارے گھر کے شیطان سے حفاظت کرے گا، تمہاری بھی تمہارے بچوں کی۔ اور جب بسم اللہ کر کے دروازہ بند نہیں کیا جاتا تو شیاطین کا گروہ دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے ہمارا سونا بھی اس گھر میں ہے، ہمارا رہنا بھی اس گھر میں ہے، ہمارا کھانا بھی اس گھر میں ہے۔ جب شیطان پھر گھر میں آ جاتے ہیں تو رات کو شیطان بچوں کو ڈراتے ہیں اور بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ڈالتے ہیں اور شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت ڈالتے ہیں۔ گھر میں شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں اور شیاطین کے اثرات کے ہونے کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب شیاطین کا گروہ گھر کے دروازے پر آتا ہے اور بسم اللہ پڑھا جاتا ہے تو شیطان کا سردار کہتا ہے چلو چلو یہاں تو دروازے کو لوک ہو گیا کہ گھر والوں نے بسم اللہ پڑھ کے ہمارے اندر کی انٹری بند کر دی، ہمارا آنا بند کر دیا۔ بسم اللہ بہت بڑی چیز ہے، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ اگر ہمارے گھر میں پریشانی ہو، ہمارے گھر میں تکلیف ہو، آج پورا دنیا کا مجمع پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دور کیا ہے۔ یہ بچے نے جو اردو میں تقریر کی اور موجودہ حالات کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور اس نے یوں کرے ہندوستان کے کئی نوجوانوں اس نے یوں کر کے مسلمانوں کو للکار کے بتایا۔ آج مسلمانوں پر حالات آنے کی کیا وجہ تھی کہ ہمارا تعلق خالق سے ٹوٹا، ہمارا تعلق مخلوق سے جڑا، ہم نے خالق سے مانگنا بند کر لیا تو مخلوق سے مانگنا ہم نے شروع کیا، اللہ کے ساتھ رونا بند کر دیا تو مخلوق کے ساتھ ہم نے رونا شروع کر دیا۔ اس بچے نے پوری باتیں ہمارے سامنے بتائی کہ دینی تعلیمات کی دوری کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں بدنصیب بن چکی ہیں اور ہماری زندگی پریشانی والی بن چکی ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں ہم سکون چاہتے ہیں اور ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، اب جب گھر میں داخل ہوئے نا تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گھر میں کوئی ہو تو بھی سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو۔ گھر میں ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے سلام کے جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم آج ہماری زبان پر دعایا کلمات نہیں ہوتے۔ میرے زمانے کی مائیں اپنے بیٹوں کو دعا دیتی تھی، جب بیٹا کوئی کام کرتا ماں فرما دی جزاک اللہ، بیٹا اللہ تجھے بہترین بدلا دے، بیٹا اللہ تیرے نصیب کو جگا دے، بیٹا اللہ تجھے حافظ قرآن بناوے۔ پہلے زمانے کے لوگ دیندار تھے، ماں اپنے بیٹے کو دعا دیتی تھی اور باپ اپنے بیٹے کو دعا دیتا تھا۔ آج بد دعا دینے میں ماں آگے ہیں اور باپ بھی آگے ہیں، جب دعا دینے کی باری آتی ہے تو بخیل بن جاتے ہیں۔
ماں باپ بخیل بن جاتے ہیں، اپنے بچوں کو دعا دو۔ کہا مولانا نے کیا فرمایا، جب ایک بچے کا پروگرام ختم ہو جاتا تھا تو مولانا کی زبان پر ہوتا ماشاءاللہ خوب، ایک بچے کی حوصلہ افزائی کا جملہ تھا کہ بیٹا تو نے اسٹیج پر آ کر اپنی معافی سبیل کو ادا کیا ہے، اللہ تجھے خوب ترقی عطا فرماوے۔ یہ خوب کے جملے میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی تھی۔ ہمارا حق بنتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر رسم و رواج ہوتے ہیں، گردنیں ملاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، یہ سارا کا سارا رسم و رواج ہے کہ نکاح کے موقع پر کیا کرنا چاہیے کہ نکاح کے موقع پر دلہے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ بارک اللہ لک وبارک اللہ علیک وجمع بینکما بخیر۔ اس طرح نکاح پڑھانے والا مولانا دلہا کو مبارکبادی دیتے ہیں، اللہ تجھے برکت دے، اللہ دونوں کو برکت دے، اللہ دونوں کے درمیان جوڑ عطا فرماوے، محبت عطا فرماوے۔ تو یہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ دلہے کو مبارکبادی کی دعا دو۔ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو ہمارے گھر میں سلام کا رواج ڈالو، ہم گھر میں جاوے تو سلام کریں، ہمارے بچے سلام کریں، یہ محبت کا تعویذ ہے۔ ہم تعویذ دینے کے ادھر سے ادھر گھومتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی کے درمیان اور بچوں اور ماں کے درمیان محبت کا عمل بتایا۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ کیا میں تم کو ایک عمل بتاؤں، اگر تو یہ عمل کرنا شروع کرو تو تم آپس میں محبتیں کرنے لگو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا تم آپس میں سلام کو زندہ کیا کرو۔ افشوا السلام بینکم، راستے میں سلام کرو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ اس سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ ہمارے بچے گھروں پر آ کر سلام کرتے ہیں، یہ مدرسے کی تعلیم ہے۔ استاد کہتے ہیں بیٹا گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین دعائیں ملتی ہیں، امی ابو تم پر اللہ کی طرف سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر ہو، اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں پر ہو۔ اس سلام کا ترجمہ ہوتا ہے اور یہ دعائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اس سے میرے بھائیو ہم گھر میں داخل ہوئے تو کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں گے۔ نمبر 2 ہم درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف چاہے درود ابراہیم ہو، لمبا وقت نہ ہو، تھوڑا وقت ہو تو چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے بچے نے بھی تقریر فرمائی تو جنازے کی جو جنازے کا جو طریقہ بتایا تو طریقہ بتانے کے لیے بچے نے دعا کی، اللہ کا خطبہ بھی پڑھا، اللہ کی تعریف بھی کی اور نبی پر درود بھی پڑھا، حامدن و مسلیہ و مسلیہ۔ اس میں اللہ کی تعریف کے گن بھی گائے اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت چھوٹا سلام کریں، چھوٹا درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا عمل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ تین عمل کر کے آپ گھر میں داخل ہو۔ مرد بھی گھر میں سلام کر کے درود پڑھ کے بسم اللہ سورہ اخلاص پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے۔ 20 دن کے بعد مجھے ملنا، آپ کے گھر میں کتنا سکون ہوگا، آپ کے گھر سے سارا شر اللہ ختم کر دے گا، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی۔ ارے میرے بھائیو میری بہنوں، اپنے گھروں میں دین زندہ کرو۔ یہ مدارس اسلامیہ اور یہ مکاتب قرآن کا وجود اس زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں مکاتب کا ماحول نہیں ہے وہاں جا کر پوچھو بچوں کو اپنی زندگی کا پتہ ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو نادرہ قرآن کریم پڑھاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے خوبصورت لڑکے ہیں، کتنی طلب ہے۔ یہاں بچہ تقریر کرتا ہے، سب بچے تقریر ساتھ میں بولتے تھے۔ یہاں بچہ نظم پڑھتا ہے، سب بچے ساتھ میں نظم پڑھتے تھے۔ یہ سارے کے سارے پروگرام تمام بچوں کو یاد ہے۔ یہ ہمارے بچوں کا دماغ ہے، یہ ہمارے بچوں کا حافظہ ہے۔ اگر ہم نے ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی تو مدرسے نکلنے کے بعد یہی ہمارے بچے نارول کی گلیوں میں پھٹے پینٹ پہن کر اور ادھر ادھر کے بالوں کی کٹنگ کر کے آپ کو گلیوں میں گھومتے ہوئے ملیں گے، اور ہماری بچیاں سر سے دو پٹے اتار کے بازاروں میں زینت بنے گی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا اور اپنی اولادوں کو دیندار بنانا۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں وہ بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔
فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ بچے کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی بنتا ہے، ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں تو بچہ عیسائی بنتا ہے، ماں باپ اگر مجوسی ہوتے ہیں، آنکھ کے پجاری ہوتے ہیں تو بیٹا مجوسی ہوتا ہے، ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو بیٹا مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات ہماری زندگی میں نہیں، اسلامی تعلیمات ہمارے گھروں میں نہیں، اسلامی تعلیمات ہماری شادیوں میں نہیں، اسلامی تعلیمات ہماری منگنیوں میں نہیں، اسلامی تعلیمات ہمارے گھریلو زندگی میں نہیں، تو ہمارے بچے غیروں کی نقل کرتے ہیں، ہمارے بچے یہودیوں کی نقل کرتے ہیں۔ اس مدرسے میں پڑھنے والا بچہ گھر پر آ کر یوں کہ ابا جی آج میرے دوست کا برتھ ڈے ہے، ابا کیک لانا ہے، ماں باپ کو پتا ہے یہ کیک کاٹنا یہودیوں کا عمل ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، جو اللہ کے دشمن ہے، جو نبی کے دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ نے یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والو تم یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہودی نصارہ تم آپس میں دوست ہیں، ایمان والوں کے دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً مِنَ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ سب سے زیادہ اگر ایمان والوں کی دشمنی اگر کسی کے دل میں ہے تو یہودیوں کے دلوں میں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ہمارا بچہ کیک کاٹتا ہے، بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی والا عمل کر رہا ہے، باپ کیک لاتا ہے، ہمارے گھر کی بچیاں سہیلیاں جمع ہوتی ہیں۔ ارے میرے بھائیو، کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے؟ کب تک میں اور آپ اللہ کے نبی کو ناراض کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمیں روشن دین دے ہیں، جینے کا طریقہ بتایا، مرنے کا طریقہ بتایا، شادی کا طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ میرے نبی نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے تیرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ ہائے میری امت، ہائے میری امت، گھر میں کھانے کے فاقے برداشت کیے۔ میرے نبی کی بیوی عائشہ فرماتی ہے جب میرے گھر پر میرے نبی کی سونے کی باری آتی تھی، آپ کو اتنی بھوک لگتی تھی کہ چارپائی کی لکڑی پر آپ یوں الٹے ہو جاتے تھے اور چارپائی کی لکڑی آپ کے پیٹ پر آ جاتی تھی۔ میں فرماتی یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے عائشہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اگر میرے سرکار چاہتے تو جنت کا دسترخوان آسمان سے اتر سکتا تھا۔ آپ نے اپنی امت کے غریبوں کو یاد کیا ہے۔ یہ بچے کی تقریر سن کر میرے دل کی ضمیر جاگ گئی، اسے جو حالات امت کے سنائے ہیں، میں نے اور آپ نے اللہ کو بلایا، اللہ کے نبی کو بلایا۔ آج امت جو ذلت کا پریشان ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اسکول کی تعلیم کو اہمیت دی۔ اسکول کی تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کو دیندار ڈاکٹر بناؤ، اپنے بیٹے کو دیندار لوئر بناؤ۔ میں 4-5 سال پہلے کیرلا اللہ کے راستے میں جماعت میں تھا، ایک بہت بڑے انسان کا انتقال ہوا جو وہاں کی بہت بڑی شخصیت تھی۔ اپنے لڑکے کو ڈاکٹر بنایا، امریکہ میں واشنگٹن میں لڑکا ڈاکٹر ہے۔ جب باپ کا انتقال ہوا، بیٹا جنازے میں حاضر ہوا، ہزاروں کا مجمع نماز جنازہ میں تھا۔ غیر مسلم بھی آئے ہوئے تھے لیکن بیٹے نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ میں کہا بیٹا تم نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ایک ہی بیٹا ہے، امریکہ کا ہارٹ کا اسپیشل ڈاکٹر ہے، مشہور ڈاکٹر۔ پھر کہا جنازے کے بعد میرے باپ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے باپ نے یہ دنیا پڑھانے کے لیے ہندوستان کی بڑی بڑی کالجوں میں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں میرا داخلہ کرایا۔ میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، کتابیں نہیں پڑھائی۔ آج میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ایک بچے نے ہمارے ساتھ پورا جنازہ پریکٹیکلی بتایا۔
مجمع اس بات کو سن رہا تھا، مجمع تغسل لے رہا تھا کہ ثنا میں کیا جملہ اس نے بڑھایا، وجل ثناء، درود شریف کیسے پڑھی، پھر اسے دعا جو پڑھی ہے، اس سلام پھرا ہے، کیا نیت کی۔ ہمارا اکثر مجمع کو نماز جنازہ پتہ نہیں، نماز فرض کا پتہ نہیں، ہم دن بدن جہالت کے اندھیرے میں آ رہے ہیں۔ اسے بھائیو آپ حضرات سے گزارش ہے ہم اس مدرسے کی قدر کریں اور اپنے بیٹوں کو عالم دین بناویں۔ اگرچہ ہماری زندگی جہالت میں گزری، اپنے بیٹوں کو جاہل نہ بنے۔ مسجد کے امام صاحب کے پاس، ہمارے مدرسے کے علماء کے پاس بڑی عمر میں آ کر بھی پڑھے۔ میں آگے ایک بات کہنا بھول گیا، یہ افریقہ کے علاقوں میں اور عرب کے علاقوں میں عشاء کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آپ دیکھیں گے مسجدوں میں حلقے لگے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی عمر کے 60 سال کے 70 سال کے 80 سال کے لوگ قرآن کے حافظ بن کر ہیں، قرآن کریم کی تفسیر سیکھ رہے ہیں۔ 18 تمہارے کتنے پارے چچا ہوئے کہ میں 18 پارے کا حافظ ہوں، عربی پوچھتا ہے، 25 پارے کا حافظ ہو، جاب بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن سینوں میں اللہ کا قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، قرآن کا تعلق ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سلسل کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، میں سمندروں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کی چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے، پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن رات کی تنہائیوں میں کیبل کے گناہ، موبائل کے گناہ اور نیٹ کے گناہ کرتے کرتے میرے اور آپ کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت سن کر بھی میرا دل کبھی نہ تڑپا، میری آنکھ کبھی نہ برسی، ہمارا دل اندھیرا بن چکا ہے۔ اتنا تو رات اندھیرا نہیں ہوتا جتنا گناہ کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل اندھیرا بن چکا ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے، پر دل کاری رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہکہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہے۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا، دل نبی کی محبت سے خالی ہو چکا، یہ دل اجڑ چکا۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو پھر چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان کے جسم کو نہیں بنایا، اپنی محنت کا میدان صحابہ کے دل کو بنایا۔ جو چیز دل میں اترے گی وہ عمل میں اترے گی۔ دل میں انگریزی اتری ہوئی ہے، دل میں یورپ کا ماحول اترا ہوا ہے۔ ہماری مسلمان بچیاں نارول کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، سر کا دوپٹہ اتر چکا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے تو نصیحت فرمائی، ان تدفن لیلا، مجھے رات کے وقت ہی دفن کیا جائے، دین میں میرا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ کسی نے کہا فاطمہ کیا بات ہوئی؟ جب فاطمہ 24 سال کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی، کہا زندگی پر میرے بدن پر کسی صحابی کی نظر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ لوگوں کی نظر میں آوے اور لوگ یوں کہیں کہ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا فاطمہ کا قد بڑا تھا۔ یہ میرے نبی کی بیٹی کی زندگی تھی۔ آج مسلمان وہ عورت سر سے دوپٹے اتار کے پھینکتی ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا ہے، آپ کو عالم برزخ کے احوال بتائے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک عورت کو جہنم میں سر کے بالوں سے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے، عورت کی چیخ و پکار ہو رہی ہے، اس کے منہ میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے۔ جبرائیل کو پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی گنہگار عورتیں ہیں جو بازاروں میں بغیر سر کے دوپٹے کے گھومتی تھی۔ ارے میری بہنوں، چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، ماں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے۔
جیڑ سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے۔ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا مشکاۃ شریف کی حدیث الحمد والموت کہ دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ باہر کے انسان سے گناہ سے بچنا آسان ہے، دیور سے گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ شریعت نے دیور کو پردے کا حکم دیا کہ عورت دیور سے پردہ کرے اور اپنے ڈیڑھ سے بھی پردہ کرے۔ ارے میری بہنوں، زندگی پردہ باری گزارو۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف جلد ثانی کی روایت، اس کا جوان بیٹا راہ خدا میں فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، پردے کی حالت میں ہے۔ میرے نبی کو پوچھا یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا 22 سال کا کہا گیا، تو حضور رو پڑے کہ تیرا جوان بیٹا تو فوت ہو گیا، وہ عورت پردے کی حالت میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کی بندی اے میری بہن تیرا بیٹا فوت ہوا ہے تب بھی تو پردے کی حالت میں ہے۔ اس صحابیہ نے کیا جواب دیا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم فوت نہیں ہوئی۔ آج ہمارے گھر میں جو حالات ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، گھر میں برکت نہیں، گھر میں پریشانی۔ ارے میری بہنوں، اپنے شوہروں کی قدر کرو۔ تمہارا شوہر کماتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، کوئی لاری چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی گیریج پر جاتا ہے، شام کو گھر پر آوے تو شوہر گھر میں سلام کر کے داخل ہوئے۔ عورت کی ذمہ داری ہے اپنے ہنستے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا اور کہ یا معاشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت صدقہ خوب دیا کرو۔ آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ عورتوں کی جماعت صدقہ خوب دیا کرو۔ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلیم انس بن مالک کی والدہ نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے گناہوں کی بنیاد پر آپ نے عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو میرے نبی نے صرف دو باتیں بتائی۔ ایک بات بتائی تکثرن اللعنہ کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں۔ رمضان کی مبارک مہینے کے اندر بھی شوہر کو ستاتی ہیں، شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور لعن طعن کرتی ہیں، کبھی دیرانی پر، کبھی جیٹھانی پر، ساس بہو پر، بہو ساس پر، کبھی پڑوسن پر۔ میری بہنوں، لعن طعن کی وجہ سے اور غیبتیں کرنے کی وجہ سے نماز کے پڑھنے کے باوجود عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 2 گناہ میرے نبی نے بتایا تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ ان مستورات کو جا کر پوچھو جن کا شوہر دنیا سے اٹھ چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب پڑوس کا انسان گھر میں ایپل سیب لے کر آتا ہے، بکرے کا گوشت لے کر آتا ہے، اس کی خوشبو جب آتی ہے تو بچے اپنی بیوہ ماں سے کہتے ہیں ماں ہمارے گھر میں ایپل کون لائے گا، ہمارے گھر میں سیب کون لائے گا، ہمارے گھر میں سالن کی خوشبو کب آئے گی۔ اس وقت اس عورت کے آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں، جو بیوہ ہے، ارے میری بہنوں کے شوہروں کی قدر کرو اور شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا اکرام کرے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے خیرکم وخیرکم، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اپنی بیویوں سے نرمی کا برتاؤ کرو، اپنی بیویوں کی عزت کرو، اپنے بیٹوں کا اکرام کرو، شوہر بیوی کا اکرام کرے، بیوی شوہر کا اکرام کرے۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ میری ماں میرے ابو کا اکرام کرتے ہیں اور میرے ابو میری ماں کی عزت کرتے ہیں تو بچے بھی ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو بچوں کے موجودگی میں اپنی بیوی کو مارتا ہے اور اپنی بیوی کو گالی بولتا ہے تو بچوں کے دل سے باپ کی بھی عزت نکل جاتی ہے اور ماں کی عزت بھی نکل جاتی ہے۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو یہ ہمارے مدارس، یہ ہمارے مکاتب ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں عالم دین بن چکے، بہت بڑے مفتی اور فقیہ بن چکے، اور اتنے بڑے فقیہ کہ 14 سال کی عمر میں حدیث فقہ پڑھاتے تھے۔ سفید داڑھی والے علماء ان کے درس حدیث درس فقہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی ماں کے پاس آتے تھے اور بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے تو ماں فرماتی بیٹا انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، تیرا تو اتنا بڑا مقام اسٹیٹس ہے، بیٹا تو میرے پیروں کو چومتا ہے۔ تو فرماتے ماں میرے مدرسے میں پڑھا ہے میں تمہارے پیروں کو نہیں چومتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چوم رہا تھا۔
جنت کی نعمتوں کو چم رہا ہوں کہ ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے ناگور کے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب نوجوان لڑکا گھر سے نکلتا ہے، ماں کو نیند نہیں آتی، میرا بیٹا کب آئے گا، میرا بیٹا کب آئے گا۔ جب ہوا آتی ہے، گھر کا کیواڑ ہلتا ہے، ماں اٹھ جاتی ہے، میرا لالا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ لیکن بیٹا نارور کی گلیوں میں رات کو 2 بجاتا ہے، رات کو 3 بجاتا ہے، سینما پر بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، گیم کھیلتا ہے۔ کیا کل قیامت کے دن کیا مجھے اور آپ کو اللہ کو منہ نہیں بتانا؟ ماہ مبارک کے مہینے میں پوری رات بازاروں میں گھومتے ہیں۔ بدترین جگہ اللہ کی نگاہ میں بازار ہے، بہترین جگہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے گھر مساجد ہے۔ کہاں کے وہ نوجوان جو راتوں کو اللہ کے سامنے تڑپتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کہاں کے وہ نوجوان جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے دور رہتے تھے، رب اللہ کو پکارتے تھے، ڈرتے ہوئے بھی اور امید کرتے ہوئے بھی۔ میرے جوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اور آپ نے رات کو آپ گھر سے نکلے، ایک گھر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آئی۔ ایک عربی کا 22 سال کا نوجوان لڑکا ٹھنڈی رات میں مصلی پر گھر میں کھڑا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب آسمان پھٹے گا، اتنا سرخ ہو جائے گا، ایک چمڑا سرخ ہوتا ہے۔ نوجوان آیت پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس کی روتے کو دیکھ کر میرے نبی رو پڑے۔ اس نوجوان نے یوں کہا، یا اللہ جوانی گناہوں میں گزاری، نماز پڑھ کے بھی روتے تھے کہ جوانی گناہوں میں گزاری۔ ارے میرے جوانوں، ہم نے کل نمازیں پڑھی، پوری رات بازاروں میں گزرتی ہے، موبائلوں میں گزرتی ہے، کیا ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا ہم قبر کی گرمی بھول گئے؟ کیا ہم قبر کی تاریکی بھول گئے؟ میرے جوانوں، اٹھتی جوانی مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ موت بڑی خطرناک چیز ہے، موت کے بعد کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ بچہ جب جنازہ بتا رہا تھا، میرے دل میں موت کا تذکرہ سامنے آ گیا۔ ہماری بھی نماز جنازہ اس طرح پڑھی جائے گی، لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھا پا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وإن طالت سلامتها، بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسے میرے بھائیو، موت قریب ہے، رمضان قریب ہے، موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ والموت ادنا من شراک نعلہ، رواہ البخاری۔ اور میرے نبی نے فرمایا، میں داہنا پیر دھوتا ہوں، مجھے امید نہیں ہوتی کہ میں بائیں پیر کو دھو سکوں گا یا دھو نہیں سکوں گا، اتنی موت ہم سے قریب ہے۔ جوانوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، بوڑھا باپ گھر پر ہے، جوان بیٹا قبر میں ہے، جوان شوہر قبر میں ہے، اور جوان عورت بیوہ بن کے زندگی گزار رہی ہے، جوان شوہر قبر میں ہے، عورت بیوہ بن چکی، عورت قبر میں ہے، بیٹے ماں کے بغیر رہ گئے، یہ دنیا کا کھیل ہے۔ اسے میرے بھائیو، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیٹے ہمیں یاد کریں گے۔ یہ نارول کا قبرستان، ہمارے جوان لڑکے قبرستان کے پاس سے بائیک اوپر گزرتے ہیں، گاڑیاں لے کے گزرتے ہیں، ایکٹیوا لے کے گزرتے ہیں، ایئر فون کان میں لگا کے چلتے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے گانا سنتے سنتے گزرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر اپنے بیٹوں کو عالم دین بنایا ہوگا، حافظ قرآن بنایا ہوگا،
कैसे बच्चे लगते हैं, जैसे किसी मौलाना के घर के बेटे हो, उनकी टोपियां देखो, उनके सफेद लिबास देखो, बच्चा कितना खूबसूरत। ये अगर आलिम दीन बना, जिंदा डॉक्टर भी बना, हाफिज कुरान बना, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ये हाफिज कुरान। मेरे नबी ने फरमान क़रअल कुरान वस्तदखलहु, इसे कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम को हिफ्ज किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, तो कल क़यामत के दिन हमारा बेटा हाफिज कुरान ऐसे 10 इंसानों के बारे में अल्लाह के सामने जन्नत की सिफारिश करेगा जिस 10 इंसानों पर जहन्नम का सिक्का लग चुका होगा। अब्बू को जहन्नम की टिकट मिल चुकी है, माँ को जहन्नम की टिकट मिल चुकी है, चचा को जहन्नम की टिकट मिल चुकी है, खाला को जहन्नम की टिकट मिल चुकी है। हाफिज कुरान खड़ा हो गया, अल्लाह ये मेरे अब्बू है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरे खालू जान है, ये मेरे माकू जान है, ये अल्लाह को उनको जन्नत में भेज दे जिन पर जहन्नम का सिक्का लग चुका होगा। हाफिज कुरान की सिफारिश पर परवरदिगार आलम उनको जन्नत के हवाले करेगा। लेकिन अल्लामा नबवी ने लिखा है ये हाफिज कुरान ऐसे 10 इंसानों के बारे में सिफारिश करेगा कि जब बच्चा हाफिज कुरान बनता था तो उसके रिश्तेदार बच्चे के सर पर हाथ फेरते थे, बेटा तो कुरान का हाफिज बनना, बेटा कोई काम हो तो मुझे बताना, उसकी हौसला अफजाई करते थे। सच्चे भाई ने भी अगर अपने भाई की हौसला अफजाई नहीं की और उसके हाफिज बनने पर भाई नाराज रहा तो कल क़यामत के दिन भाई भी उसकी सिफारिश का हिस्सा नहीं बनेगा। इसे मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमारे मदरसे को तरक्की दे। मुझे कल राजस्थान का सफर भी सुबह में करना है, वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसे मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ। हम अपने बेटों की बहुत बेहतरीन तरबियत करें, हमारे बेटे आलिम बने, हमारे बेटे दीनदार डॉक्टर बने, लॉयर बने, टीचर बने। हम अंग्रेजी पढ़ाने का ना नहीं कहते, दीनदारी की बात करते हैं। सबसे पहले माँ अपनी औलादों को दीनदार बनावे, लेकिन औलाद दीनदार इस वक्त बनेगी जब माँ बाप खुद दीनदार होंगे। बच्चा तो माँ की जिंदगी को देखता है, बच्चा तो बाप की जिंदगी को देखता है, बच्चा तो माँ की जबान सीखता है। माँ झूठ बोलती तो बेटा सच नहीं बोलेगा, बाप झूठ बोलेगा तो बेटा सच नहीं बोलेगा, बाप बेनमाजी होगा तो बेटा नमाजी नहीं बनेगा। हो सकता है किसी दीन की मेहनत की बुनियाद पर, सोहबत उलमा की बुनियाद पर बेटा नमाजी बन जावे, लेकिन औलादे माँ बाप का रंग पकड़ती है, औलादे माँ बाप का रंग पकड़ती है। इसलिए खुद दीनदार बनो, दीनदार बनो, दीनदार बनो, 5 वक्त की नमाज के पाबंद बनो। घर में कुरान की तिलावत हो, फजर की नमाज पढ़ के घर में आ रहे हो तो बीवी कुरान पढ़ती हो, बच्चे कुरान पढ़ते हो, कितना सुहाना मौसम हो। और जब तहज्जुद का वक्त हो तो शोहर भी उठा हुआ हो, बीवी उठी हुई हो और दोनों अल्लाह के सामने मांग रहे हो, उस घर पर कितनी अल्लाह की रहमतें मुतवज्जह होगी। ये हमारे जितने वली है ना, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि, अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत साकिर किलियानी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ऐसे वली देवे ने उनकी विलायत के पीछे उनकी माओ की कुर्बानियां हैं, उनकी माओ की कुर्बानियां हैं, उनकी माओ का रातों का तड़पना है। जिस वक्त हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब घर पर तशरीफ लाए और उनको देखकर लाखों इंसानों ने कलमा पढ़ा है और लाखों इंसानों ने अपने गुनाहों से तौबा की है, तो घर पर आकर मैं माँ को फरमाया, माँ इतने लोगों ने कलमा पढ़ा और इतने मुसलमानों ने गुनाहों से तौबा की। तो माँ ने कहा, बेटा तेरा कमाल नहीं, कमाल तो तेरी माँ का है। बेटा जब तू मेरे पेट में था, मैंने कभी दाउदफुल लुकमा मेरे अपनी ज़बान पर और अपने मुंह में नहीं रखा। बेटा जब तू पैदा हुआ था, मैंने तुझे कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। जब माँ दीनदार होती है तो औलाद दीनदार होती है। इसे मेरे भाइयों, अपने घर में माहौल बनो, अपने घर में फज़ाइल अमाल की तालीम जिंदा करो। अपने घरों में तालीम की बरकत से हमारे बच्चों का मिजाज दीनदारी वाला बनेगा। मैंने उमर साहब पालनपुरी फरमाते थे, अगर घरों में तालीम के हल्के शुरू न किए तो हमारे बच्चे हमारे बच्चे आवारा हो जाएंगे, हमारी बेटियां घरों से बाहर निकल जाएगी, हम घर पर होते हुए भी बेघर हो जाएंगे। घरों में कुरान की तिलावत हो और घरों के अंदर क्या हो, घरों में फज़ाइल की तालीम हो और बच्चों को मदरसे में पाबंदी से पढ़ने भेजो, बच्चों के असातिज़ा से मिलो। इतना मजमा कम क्यों आया? 110 बच्चे तो सिर्फ यहाँ पढ़ते हैं, कहाँ गए दूसरे मुसलमान नौजवान, कहाँ गए? हमारे दिल में अगर कहीं शादी का हॉल लगता है तो छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं कि वलीमे की दावत है, क्या कुरान की दावत तुमको नहीं मिली? क्या कुरान की दावत तुमको नहीं मिली? क्या बाहर तुमने बोर्ड देखा नहीं है? कुरान की दावत तुमको मिली है। एक बच्चे ने कुरान का हिफ्ज़ किया है, बच्चों ने नाज़ा मुकम्मल किया है, आज बड़ी खुशी का दिन है। और मेरे नबी ने फरमाया,
من ختم القرآن فله دعوة مستجابة رواہ طبرانی کی روایت ہے جہاں قرآن کریم ختم ہوتا ہے پروردگار عالم اس وقت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسے میرے بھائیو اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری نبی سے کرو۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں روزے رکھنا ہے، رمضان میں وقت کی پابندی کرنی ہے، بازار سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، جھگڑا نہیں کرنا۔ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 4 کام خوب کرتے تھے۔ رمضان میں آپ کی دعوت کی محنت بڑھ جاتی تھی، آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، آپ کا رونا بڑھ جاتا تھا، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی بن جاتے تھے۔ اپنے اطراف کے غریبوں پر نظر کرو میرے بھائیو، افطاری بھجواؤ، سحری بھجواؤ، اللہ نے ہمیں دیا ہے، خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ اپنے بچوں کے اساتذہ پر خرچ کرو، ان کی دعائیں تم کو ملے گی، اللہ تمہاری زندگی کو برکت والی بنا دے گا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زندگی کو بدلنے کا مہینہ، اللہ کی رحمتیں ابھی چاند ہونے والا ہے۔ اذا دخل رمضان، رمضان آیا، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر لوگ لگ جائے گا، شیاطین قید ہو جائیں گے۔ اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہیں گے اے میرے بندے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اس کو روزی عطا کروں، هل من مبتل فعافیہ، ہے کوئی پریشان اس کے پریشانی کو دور کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان 24 گھنٹے ہوتا ہے، قسمت والے ہیں جو اللہ کے سامنے متوجہ ہوئے۔ صرف چپ رہنے کا نام اور بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، پورے جسم کا بھی روزہ ہو، رات کو تراویح کا اہتمام ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرے۔ ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ابو بکر ابن عیاش سے بزرگ گزرے ہیں، جب ان کی انتقال وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے ابراہیم کو فرمایا ابراہیم میں نے زندگی میں کبھی بے حیائی نہیں کی۔ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹے میں نے زندگی میں کبھی نظر بد نہیں کی، کبھی میں نے بے حیائی نہیں کی۔ کہا میرے بیٹے میرے زندگی کے اخیر کے 30 سال سے گزارے ہیں، ہر دن میں ایک کلمہ پاک ختم کیا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا میری بیٹی اس گھر کے کونے میں کبھی گناہ مت کرنا۔ میں نے اس گھر کے کونے میں 24,000 قرآن پاک ختم کیے، 24,000 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ شیخ زکریا فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ میری دادی صاحبہ رمضان کے مہینے میں ایک دن میں 40 پارے پڑھتی تھی، ایک قرآن مزید 10 پارے، معمولات کے علاوہ اللہ کا اس ذات کا پڑھنا 1000 پڑھنے کا معمول تھا۔ رمضان میں 40 کلمہ پاک ختم کرتے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، بلکہ میں نے اپنی گھر کی بوڑھی عورتوں سے سنا کہ میرے والد صاحب جب میری ماں کا دودھ پی رہے تھے، میری دادی ماں کا دودھ چھڑاتے وقت میرے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب پاؤ پارے کے حافظ بن چکے تھے اور 7 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بن چکے تھے۔ 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ۔ ایک بار کا ابا مجھے تھوڑا کھیلنے جانا ہے، تو ابا نے کہا بیٹا دن میں ایک قرآن پڑھنا ہے۔ اس زمانے کے بچے ماں باپ کی بات مانتے تھے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر کے رمضان کے علاوہ گھر کے اوپر چڑھتا، چھت پر بیٹھتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ کے دوپہر کی گھر میں روٹی کھاتا تھا، پھر آدھا گھنٹہ کھیلتا تھا، پھر 4 بجے عالمیت کی کتابیں پڑھتا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، تب جا کر یہ ہمارے امام اور ہمارے مقتدی بنے ہیں۔ کتنے اچھے بچے ماشاءاللہ، کتنی صلاحیت بچوں میں، ان کی حافظ دیکھو، ان کا پڑھنا دیکھو، ان کا شوق دیکھو۔ لیکن فکر اگر ہم نے نہیں، یہی سفید لباس والا بچہ یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر انگریزی میں بال کٹا کر آپ کے ناروں کے گلے میں گھومتا ہوا ملے گا۔ اگر ماں باپ نے اگر بچوں کی تربیت نہ کی ہو، جب ایسے بچے جب گھومتے ہیں استاد دیکھتے ہیں یہی تو بچہ تھا، البدر میں پڑھتا تھا، اتنی میری محنت کی تھی، لیکن ماں باپ نے اپنی بیٹی کی فکر نہ کی، استاد کی آنکھوں میں آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اس سے بارے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہمارے جلسے کو قبول فرماوے۔
ہمارے پروگرام کو قبول فرماوے، ہمارے مدرسے کو خوب دینی ترقی عطا فرماوے، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، منتظمین کو، دیکھ بھال کرنے والوں کو، بچوں کو، بچوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے اللہ اس کو خوب علم دے، موت تک اس کے سرے میں پاک و محفوظ، اللہ اس کے والدین کو کل قیامت کے دن تاج پہناوے، اس کے استاد کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرماوے، اللہ تمام باتوں پر اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ خطا کار ہیں، یا اللہ قصوروار ہے، یا اللہ مجرم ہے، یا اللہ بڑے پاپی ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، رات کے اندھیروں میں خوب گناہ کیے ہیں، راتوں کے اندھیروں کا خوب سہارا لیا ہے، جوان تو جوان بوڑھوں نے بھی گناہ کیے ہیں، ہماری راتیں کالی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہے، ہماری زبان بھی گنہگار ہے، ہمارے کان بھی گنہگار ہے، ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے، اے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمارے دل کی گندگی کو دور کر دے، ہمارے دل کی گندگی کو دور کر دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، دل کالا ہو چکا ہے، اتنا تو رات کا اندھیرا کالا نہیں ہوتا جتنا گناہ کرتے کرتے ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، میرے مولا تو ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ایمان کا نور عطا فرما دے، عمل کا نور عطا فرما دے، اخلاق پاکیزہ بنا دے، ہماری معاشرت کو پاکیزہ بنا دے، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف فرما دے، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دے، امت کی پریشانی کو دور فرما دے، امت کے حالات کو درست فرما دے، اے میرے مولا امت کے حالات کو درست فرما دے، پوری دنیا کے حالات کو درست فرما دے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے مسلمانوں کی تکلیف کو ختم فرما دے، حق کا غلبہ فرما دے، باطل کو مغلوب فرما دے، اے اللہ غیروں کی نقل کرنے سے بچا دے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں داخل فرما دے، ہمارے بچوں کی زندگی میں داخل فرما دے، ہمارے گھروں میں داخل فرما دے، یہ پڑھنے پڑھانے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، پڑھانے والوں بھی اخلاص پیدا فرما، پڑھنے والوں بھی اخلاص پیدا فرما، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، جہاں جہاں دنیا میں مکاتب ہے، مدارس ہے، جامعات ہے، اللہ ان کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کے مکاتب کی حفاظت فرما، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، جہاں دین کے ٹھیے ہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے، یا اللہ تم کی آبیاری فرما، ان بچوں کو قبول فرما، یہ چھوٹے بچے ہیں مستقبل کے بڑے ہیرے ہیں، اگر ان کی تربیت ہوئی، ان کی صحیح تعلیم ہوئی، یہ بچے مستقبل کے ہیرے بن کر ہزاروں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بننے والے ہیں، یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دے، اللہ بچوں نے کتنا بہترین پروگرام پیش کیا، مزید ترقی عطا فرما دے، کتنا مجمع یہاں آیا ہوا ہے، مردوں کا مجمع مستورات بڑی تعداد میں ہے، ان کا آنا قبول فرما دے، ان کی زندگیوں کو بدل دے، ان کی جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے، پریشانی کو دور فرما دے، اللہ اس نارول کے پورے مسلمان جہاں بھی قبول فرما دے، ہمارے شہر کی حفاظت فرما دے، شہر کے ایک مسلمان کی حفاظت فرما دے، پوری دنیا میں اسلام کو عام فرما دے، اسلام کا غلبہ فرما دے، دین کی محنت کو لے کر عالم کے چپے چپے پہ جانے والا بنا دے، عالم کے چپے چپے پہ جانے والا بنا دے، یہ اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، نام و نمود ریا و شہرت کے جذبے سے ہماری حفاظت فرما دے، کام کرنے والوں میں اخلاص دے دے، قلب والی محنت دنیا میں زندہ فرما دے، اللہ رمضان آ رہا ہے میرے مولا، رمضان کا شاندار استقبال کرنے والا بنا دے، رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، تیری رحمتیں متوجہ فرما دے، رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، بازاروں میں گھومنے سے ہمیں بچا لے،
بازاروں میں گھومنے سے ہمیں بچا لے، مسجدوں کے کھوٹے بنا دے، قرآن کو خوب پڑھنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، روزہ رکھنا آسان کروا دے، ہر ایک مسلمان کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک نماز ایسی نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے، ایک رکوع ایسا نہیں ہے پوری زندگی میں، ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے۔ مولا سب ٹوٹا پھوٹا ہے، تو قبول کر دے میرے مولا، تو بڑا طاقتور ہے، ہم تیرے نبی کی کمزور امت ہے، تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے میرے مولا، ہمیں معاف کر دے میرے مولا، ہمیں معاف کر دے میرے مولا۔ اللہ جو بیمار کو شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض و دیب سے آسانی سے پورا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حق حلال کی روزی عطا فرما دے، ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، کھیتوں میں مزدوری کر کے ہمیں پڑھایا، ہمیں حافظ قرآن بنایا، ہمیں عالم دین بنایا، بڑی تکلیفیں ہم کو پڑھانے میں ان کے پیچھے لگی ہے۔ یا اللہ ہمارے والد مرحوم کی خبر کو نور سے منور فرما دے، ہماری والدہ کی عمر برکت عطا فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، گھر والوں کی مغفرت فرما، بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اس مجمع کی پوری مغفرت فرما۔ میرے مولا تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء نے، صحابہ نے، بزرگان دین کی خیر کی برکتوں کی دعا کی ہے، ہم بھی تیرے سامنے خیر و برکتوں کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں مقدر فرما، جن فکروں سے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس حافظ ہونے والے بچے کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو، ان کے ماں باپ کو قبول فرما، اس مدرسے میں خوب بچے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، غیر سے شکل و صورت مقدر فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ معزز سامعین کرام، اب ہم ہمارے مدرسے میں اچھے نمبرات پر کامیاب ہونے والے طلباء کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حضرت والا کے مبارک ہاتھوں سے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اور آئے اور مولانا کے ہاتھوں سے انعام موصول کریں۔ نورانی قاعدے میں اول پوزیشن حاصل کرنے والا ایک طالب علم محمد حرمین بن محمد اختر، دوم پوزیشن میں حاصل کرنے والا محمد ارمان بن محمد آزاد، دوم پوزیشن میں فیضان بن محمد عارف، اما پارے میں اول پوزیشن میں حاصل کرنے والا ایک طالب علم محمد رضوان بن محمد آصف، دوم پوزیشن عزیب بن محمد سلیم، سوم پوزیشن میں اورنگزیب بن محمد اسلم، ناظرہ میں اول پوزیشن میں محمد حفظہ بن عبد الباسط، دوم پوزیشن میں محمد بلال بن محمد عارف، سوم پوزیشن میں دو طلباء محمد حسن بن محمد رجب اور محمد عبد الصمد بن محمد عرفان۔ حفظ میں اول پوزیشن میں ایک طلبہ ہے محمد انس بن محمد آصف، دوم پوزیشن میں محمد سمیر بن محمد ذاکر، سوم پوزیشن میں محمد جنید بن عبد الباسط۔ محمد عفان بن محمد سرفراز، جس نے پورے سال میں ایک بھی غیر حاضری نہیں کی، اس کو انعام
نوازا جاتا ہے۔ جس بچے نے حفظ مکمل عبد الباسط ایک ساتھی کی جانب سے قرآن کریم ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت کو فارغ کر کے ہمارے اس مدرسے کے پروگرام کو چار چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، میں تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ چند منٹ اور یہاں پر تشریف رکھیں۔ مدرسے کی جانب سے آئس کریم کا انتظام کیا گیا ہے، تمام ساتھی کھا کر کے